ناظرین، آج ہم ایک ایسی کتاب کے بارے میں بات کریں گے جو لاکھوں افراد کی زندگیوں کے اندر ایک مثبت تبدیلی لے کر آنے کا سبب بن چکی ہے۔ نیو یارک ٹائمز بیسٹ سیلر بک، جس کی لاکھوں کاپیاں دنیا بھر میں 30 مختلف زبانوں میں فروخت ہو چکی ہیں۔ کتاب کا نام ہے یو آر اے بیڈ ایس۔ یہ کتاب ہمیں ان عادات اور نظریوں کے بارے میں سمجھاتی ہے جو ہم انجانے میں پال لیتے ہیں۔ یہ عادتیں اور سوچیں ہماری ترقی میں رکاوٹ بن کر پروگریس اور گروتھ کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں۔ کتاب کے ٹائٹل پر نمایاں لکھا ہے، اپنی عظمت پر شک کرنا بند کرو اور ایک بہترین زندگی جیو۔ اس کتاب کی مصنفہ امریکی اسپیکر، ٹرینر اور مقبول لکھاری جین سنچیرو ہیں۔ جین ایک فری لانسر ہیں۔ اب تک جین کی 6 کتابیں شائع ہو چکی ہیں، جن میں سے سب سے زیادہ مقبول یہی کتاب یعنی یو آر اے بیڈ ایس ہے۔ اس کتاب کو 2014 میں آڈی ایوارڈ بھی مل چکا ہے۔ اس ایوارڈ کو آسکر آف دی آڈیو بک انڈسٹری بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے آپ کتاب کی مقبولیت کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، اور یہ بھی کہ آج کی ویڈیو کتنی اہم ہے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، سنچیرو کی یہ کتاب 2013 میں پہلی بار منظر عام پر آئی تھی، جو کئی ہفتوں تک نیو یارک بیسٹ سیلر کتاب رہی۔ یہ کتاب 27 ابواب یعنی 27 چیپٹرز کے اوپر مشتمل ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کے لیے کتاب کے پہلے 9 چیپٹرز کا خلاصہ لے کر آیا ہوں۔ بقیہ چیپٹرز انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کور کرنے کی کوشش کروں گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میری درخواست ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بٹن پر کلک کر لیجئے گا اور بیل کا آئیکن بھی دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آ جایا کرے۔ اب چلتے ہیں کتاب کی طرف۔ چیپٹر نمبر 1۔ ناظرین، کتاب کے پہلے چیپٹر میں جین نے انسان کے تحت الشعور یعنی سب کانشیس مائنڈ کو موضوع بنایا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ انسان کے ذہن میں بیک وقت شعور اور تحت الشعور کی کیفیات کام کرتی ہیں۔ شعور وہ خیالات یا نظریات ہوتے ہیں جنہیں انسان خود ہوش و حواس میں جنم دیتا ہے۔ تحت الشعور وہ سوچیں ہیں جو باغی ہیں، خود بخود جنم لیتی ہیں، وسوسہ، اندیشہ، خدشات دماغ کے اسی ورژن سے جنم لیتے ہیں۔ پہلے باب میں جین لکھتی ہیں کہ انسان کا تحت الشعور اس کی زندگی کے مقصد کا بلو پرنٹ ہوتا ہے۔ بلو پرنٹ سے مراد وہ اسٹرکچر یا بنیادی ڈھانچہ ہے جس پر ہر میکینیکل چیز تیار ہوتی ہے یا کوئی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اسی طرح انسانی زندگی بھی اپنے تحت الشعور یعنی سب کانشیس مائنڈ سے تیار ہوتی ہے۔ جین لکھتی ہیں کہ کئی لوگ تحت الشعور کو اہمیت نہیں دیتے، لیکن شعور کا یہ حصہ ہر معلومات کو اپنے خفیہ حافظے میں جمع کر لیتا ہے، جیسے انتہائی بچپن کے واقعات۔ تحت الشعور خود فیصلہ نہیں کر پاتا کہ کون سی معلومات سچ پر مبنی ہے اور کون سی جھوٹ کا پلندہ ہے۔ اگر ہمارے والدین ہمیں کہہ دیں کہ ہمارے خاندان میں کوئی شخص امیر نہیں بن پایا، تو ہمارا تحت الشعور اس جملے کو کچھ یوں ٹرانسلیٹ کرے گا کہ تم بھی اپنے خاندان کے کسی دوسرے فرد کی طرح امیر نہیں بن پاؤ گے۔ تحت الشعور میں ناکامی کا خوف، اندیشے، وسوسے انتہائی تیزی سے پنپتے ہیں۔ منفی سوچ پر مبنی تحت الشعور دماغ کبھی بھی کامیاب نہیں بن پاتا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے اور اپنوں کے ارد گرد ایک ایسا ماحول پیدا کریں جس میں منفی سوچ پروان نہ چڑھ سکے۔ منفی سوچ رکھنے والے شخص کی حالت قابل رحم ہے، اسے بڑی احتیاط کے ساتھ اس سوچ سے باہر نکالا جانا چاہیے۔ چیپٹر نمبر 2۔ اس چیپٹر میں جین ایک پریکٹیکل نظریاتی لکھاری ہونے کے باوجود ایک خفیہ طاقت پر بات کرتی ہیں۔ اس طاقت کو وہ سورس انرجی کا نام دیتی ہیں۔ یہ خفیہ طاقت فطرت سے انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ جین کے بقول خدا کی ذات انسان کو کامیاب بنانے میں مرکزی کردار ادا کرتی ہے۔ خدا کی ذات انسان کو ایسی طاقت دیتی ہے جو کوئی بھی فانی شے نہیں دے سکتی۔ ہر انسان تھک جاتا ہے، ہر انسان کو فطرت کی سورس انرجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تمام انسان پہلے سے ہی سورس انرجی سے جڑے ہوئے ہیں، صرف اس طاقت کا احساس ہی آپ کو خود اعتماد بنا دیتا ہے۔ جین اپنی زندگی کے تجربات بتاتے ہوئے لکھتی ہیں کہ جب میں سورس انرجی یعنی خدا کی ذات کے زیادہ قریب ہوئی تو اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ طاقتور پایا۔ یہ طاقت ہر انسان کے اندر خود اعتمادی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ مشکلات سے لڑنے کے قابل بھی بنا دیتی ہے۔ چیپٹر نمبر 3۔ چیپٹر نمبر 3 میں جین ذہنی دباؤ یعنی سٹریس اور اضطراب یعنی انگزائٹی کی کیفیت کو انسانی دماغ کی نشو و نما اور انسان کی ذاتی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ قرار دیتی ہیں۔ وہ سوچیں، وہ خیالات جو آپ کی ترقی کا سبب تو نہیں بن سکتے، مگر آپ کے ذہن میں موجود ہیں تو وہ آپ کے لیے تباہی کا سبب ہیں۔ جین کہتی ہیں کہ ایسی سوچوں کو دماغ میں پالنے کا فائدہ ہی کیا، بے معنی چیزیں سوچنا ختم کریں۔ مصنفہ یہاں سب سے قیمتی بات لکھتی ہیں کہ ان حالات پر غور کرنا جو گزر چکے ہیں اور ان حالات کے بارے میں سوچنا جو بہت دور رونما ہوں گے۔ یہ رجحانات ہمارے موجودہ حالات ہماری نظروں سے اوجھل کر دیتے ہیں۔ موجودہ حالات پر نظر رکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ یہ وہ حالات ہیں جو ماضی کا نتیجہ ہیں اور مستقبل کا پیش خیمہ ہے۔
موجودہ حالات بہتر کریں، آپ کا مستقبل بھی بہتر ہو جائے گا۔ اس پر وہ مزید لکھتی ہیں کہ جب ہم اپنا دماغ فالتو بوجھ سے بھر دیتے ہیں تو ہم یہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ ہمارے پاس جو موجودہ وسائل ہیں ان کا درست استعمال کر کے کیسے اپنے حالات میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ تو ایسا کرنا بند کریں اور وقت موجود کو مکمل طور پر کرامت بنائیں۔ ہم اپنے معاشرے میں بھی شدت سے محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے طالب علم، پروفیشنلز اور نوجوان ذہنی زندگی سے زیادہ خوش نظر نہیں آتے۔ وہ ہمیشہ ماضی کے بارے میں غمگین اور مستقبل کے بارے میں غیر یقینی رہتے ہیں اور اپنے پاس میسر وسائل کا بھرپور استعمال بھی نہیں کر پاتے۔ چیپٹر نمبر 4، سنچیرو چوتھے چیپٹر میں انسان کی سب سے بڑی خصلت یعنی انا کو شدید تنقید کا نشانہ بناتی ہیں۔ انا سے مراد ایگو ہے۔ ان کے نزدیک یہ انا آپ کو آپ کے خوبصورت خوابوں کی تعبیر ہونے سے روک دیتی ہے۔ انسان بڑے بڑے شاندار مواقع اپنی انا کی وجہ سے ضائع کر دیتا ہے۔ انا ایک نفسیاتی معاملہ ہے جس میں انسان دوسرے انسانوں سے ضدی ہو جاتا ہے اور قطعی طور پر کسی کے بھی ساتھ کسی بھی قسم کا تعاون نہیں کر رہا ہوتا۔ جین لکھتی ہیں کہ انا کا زہر ہمارے تحت الشعور میں بچپن سے انجیکٹ کیا جاتا رہتا ہے۔ نتیجتاً انسان اپنا زیادہ تر وقت ایسا شخص بننے میں ضائع کرتا ہے جو وہ ہے ہی نہیں، بجائے اس کے کہ انسان اپنے آپ کو پہچان کر اپنی ذات کو اجاگر کرنے کی کوشش کرے۔ چیپٹر نمبر 5، 5ویں چیپٹر میں جین سیلف پرسیپشن یعنی اپنے ذات کے تصور کو کامیابی کی پہلی سیڑھی مانتی ہیں۔ وہ لوگوں کو 2 کیٹیگریز میں تقسیم کرتی ہیں۔ ایک وہ ہیں جو اپنی ذات کو اہمیت دیتے ہیں، دوسرے وہ ہیں جو اپنی ذات کو یکسر فراموش کر دیتے ہیں۔ یہاں پر اپنی ذات کو اہمیت دینے سے مراد سیلفشنس نہیں ہے بلکہ سیلف پرسیپشن ہے، یعنی کہ خود کو پہچاننا۔ جین کہتی ہیں کہ عظیم وہی بنتا ہے جو اپنی ذات کو اہمیت دے کر پھر اس اہمیت کو دنیا سے بھی منواتا ہے۔ وہ لکھتی ہیں کہ آپ مکمل ہیں۔ اپنے بارے میں کمتر سوچنا ایسے ہی ہے جیسے دریا یہ سوچنے بیٹھ جائے کہ اس میں پتھروں کی رکاوٹ بہت ہے، کئی موڑ ہیں اور اس کی رفتار سست ہے یا بہت زیادہ تیز، اور وہ یہ سوچ کر ڈپریسڈ ہو جائے۔ دریا کا پانی ہمیشہ اپنا راستہ بنا کر آگے بہتا ہے، اسی طرح انسان کے حالات بھی اسے مستقبل کی طرف لے ہی جاتے ہیں۔ وہ مزید لکھتی ہیں کہ آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ نے وہ بننا ہے جو آپ حقیقت میں ہیں، کسی اور شخص میں خود کو تلاش کرنا چھوڑ دیں۔ چیپٹر نمبر 6، 7، 8 اور 9، ان 4 چیپٹرز میں مصنفہ نے انسان کی ناکامیوں کی وجوہات پر لکھا ہے۔ جین لکھتی ہیں کہ ہماری ناکامیوں میں سب سے مرکزی کردار اس سوچ کا ہے کہ ہم فلاں کام کے اہل نہیں ہیں یا فلاں کام ہم سے نہیں ہو پائے گا۔ کوئی بھی انسان جب بڑی منزل کی آرزو کا اظہار کرتا ہے تو لوگ اسے جنونی قرار دیتے ہیں اور ناکامی کی پیشگوئی کرتے ہیں۔ یہ زمانے کا عام سا چلن ہے۔ وہ بڑی منزلوں کے مسافروں کو حوصلہ دیتی ہیں کہ اگر آپ اپنی منزل کی خواہش میں ہی خوش ہیں تو یہ پرواہ نہ کریں کہ لوگ اس کو کتنا منفی لیتے ہیں۔ کچھ لوگ تو اتنے حساس ہوتے ہیں کہ ایک تانا سننے پر انہیں رات بھر نیند نہیں آتی۔ تانے کو کامیابی کے گلے کا طوق نہ بنائیں بلکہ منزل کے راستے کا زینہ بنائیں۔ مصنفہ کئی مثالوں سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں کہ اپنی صلاحیتوں پر شک نہ کریں۔ کوئی بھی انسان جب اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے، اس سے ملنے والے نتیجے کا بھی ذمہ دار وہ خود ہے، تو کسی دوسرے کو اختیار نہیں کہ اس شخص کی صلاحیتوں پر شک کرے یا اس کے بارے میں کوئی اوپینین دے۔ اگر آپ اپنی کسی منزل کا تعین کرتے ہیں تو ہمیشہ ناکامی کی صورت میں ہونے والے نقصانات کا جائزہ لیں، پھر بھی اگر آپ مطمئن ہیں تو آگے بڑھیے۔ مصنفہ لوگوں کو ان کی منزل کے تعین پر بھی کئی اہم قیمتی مشورے دیتی ہیں۔ وہ لکھتی ہیں کہ اپنی منزل کو سراب نہ بنائیں بلکہ اپنی منزل کا انتخاب حقیقت کے قریب اور سچائی سے کریں۔ اگر ہم مثال سے سمجھیں تو اگر آپ مرد یا عورت ہیں تو آپ یہ خواب بالکل دیکھ سکتے ہیں کہ آپ صدر یا وزیر اعظم یا کسی بھی اعلیٰ عہدے پر پہنچیں گے۔ غریب ہیں تو امیر بنیں گے۔ لیکن اگر آپ 50 سالہ مرد ہیں اور 15 سالہ لڑکی کا روپ دھارنا چاہیں گے تو یہ سراسر سراب اور جھوٹی منزل ہے۔ آگے چل کر جین لکھتی ہیں کہ بالکل نئے سرے سے شروعات کرنے کے بجائے ان طریقوں کے اوپر عمل کریں جو دوسروں کی زندگیوں کے اندر بھی کامیابی کا سبب بنے ہیں۔ وہ لکھتی ہیں کہ اگر آپ کی زندگی کا پہیہ خراب ہے تو نیا پہیہ فٹ کرنے کے بجائے اسی پہیے کو ریپیئر کریں، بہت چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز کے اوپر فوکس کریں اور یہ پتہ لگانے کی کوشش کریں کہ زندگی کے اندر جو کامیاب لوگ ہیں وہ کون سی ایسی عادات اپنا چکے ہیں جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر بھی بہتری آئے گی۔ تو ناظرین، یہ پہلے 9 چیپٹرز کا خلاصہ تھا۔ میں کوشش کروں گا کہ اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ اگلے چیپٹرز کے اوپر بھی بات کی جائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کسی بھی قسم کے مشورے یا فیڈ بیک کی صورت میں کمنٹ باکس کو استعمال کریں اور نئے ٹاپکس کے حوالے سے بھی مجھے سجیسٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب اور بیل کے بٹن پر بھی کلک کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔